يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ابھی ایک سفر سے واپسی پر ایک بڑی غمناک اور افسوسناک خبر ملی کہ عزیزی جلال الدین شماس کا انتقال ہو گیا ایک حادثے میں، جبکہ وہ یہاں ندوے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور پوری کوشش کی انہوں نے کہ یہاں ہر قیمت پر تعلیم حاصل کریں اور یہاں پورے وقت سے ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اساتذہ سے ملیں، درجوں میں جائیں، مسجد سے فائدہ اٹھائیں، کمروں میں جائیں، مذاکرہ کریں. کوئی لمحہ معلوم کہ مرحوم نے ضائع نہیں کیا اور وہ اس میں لگے رہے. یہ ان کے والدین کی نیکی اور صلاح اور ان کی نیت کی دلیل ہے کہ ان کی نیت کا اثر بیٹے پر تھا اور بیٹے کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم والدین کی تمنا کو پوری کریں اور ان کے مقصد کو بروئے کار لائیں. اس میں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اکلوتے بیٹے ہوتے ہوئے وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور یہاں آ گئے. یہ علم سے محبت، دین سے تعلق اور والدین کی فرما برداری کا نتیجہ تھا. اور پھر جب حالات سے مجبور ہو گئے، صحت سے مجبور ہو گئے اور والدین نے ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس پر لبیک کہا اور والدین کی خدمت میں رہنے اور اپنی صحت کی فکر کرنے کو ترجیح دی. انہوں نے یہ بھی ان کی اطاعت فرما برداری تھی کہ ایسے حالت میں، سنگین حالت میں، جب کہ ان کی صحت متاثر ہو رہی تھی اور یہاں کی آب و ہوا ان کو سازگار نہیں آ رہی تھی، انہوں نے تمام اپنی تمناؤں کے باوجود یہاں سے وطن جانا پسند کیا. اور لیکن وہاں بھی جا کر کے وہ چین سے نہیں بیٹھے اور دین کی خدمت، والدین کی خدمت جو ان کے فطرت کا جز بن چکی تھی، ان کی فطرت تھی. اور یہ بھی والدین ہی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ اس میں لگے ہوئے تھے. ہر طرح مخلوق خدا کی خدمت، ان کو راحت اور آرام پہنچانا اور دین کی فکر، اصلاح کی فکر، معاشرے کی فکر، یہ اس کم عمری میں بہت نادر بات ہے. کم عمری اس لیے کہ یہ دور جو کھیل کود کا دور ہے، تفریح کا دور ہے اور مادیت کا دور ہے، خود غرضی کا دور ہے. اس دور میں ایثار و قربانی سے کام لینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا دین کی راہ میں کہ دین کو اس سے ہماری تقویت ہو. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اور والدین کی دعاؤں کی بدولت جس درجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. چنانچہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور یہ ان کے والدین کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے اس فرزند نے ان کو اسی دنیا میں وہ کامیاب کیا. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا کام لینا ہوتا ہے اتنا اس سے کام لیا، پھر اپنے پاس بلا لیا. تو یہ اللہ کے ہاں مقدر ہے کہ ان کو اتنی زندگی ملی اور اسی مختصر زندگی میں انہوں نے دین کی جو خدمت ہو سکتے تھے امکانی حد تک اس سے دریا نہیں کیا. وقت کی قدر و قیمت کی انہوں نے اور والدین کی فرما برداری کو اپنا مقصد جانا اور دین کی خدمت کو اپنی روح کی غذا کو سمجھا اور اسی
کے لیے وہ اسی فکر میں وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے والدین کو اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے اور ان کو استقامت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایسا نوجوان جو صالح تھا، جو متقی پرہیزگار تھا، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے شاب نشا فی طاعت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں وہ پروان چڑھا اور اس نے جو زندگی گزاری، پاک دامنی کی زندگی گزاری، استقامت کی زندگی گزاری، صبر و تقوی کی زندگی گزاری، پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے وعدے مطابق قیامت کے دن اللہ کے ایک خاص سائے میں ہوگا. اور یہ خوشخبری کی بات ہے اور بہت ہی اطمینان کی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے گئے اور دین کی خدمت کا جذبہ لیتے ہوئے گئے، والدین کی اطاعت فرما برداری کی راہ میں گئے. وہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ بھی ایک نصیحت ہے، عبرت ہے سب کے لیے کہ وہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، اور ان کے رفقا خاص طور سے کہ انہوں نے اس کا مبنی میں کیا کیا کام انجام دیے اور کس طرح انہوں نے اپنا آئیڈیل اور مثالی بنایا اپنے لیے مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اور ان کے اندر جو روح تھی اس روح کو انہوں نے گویا کہ اپنے اندر اتار لیا تھا. ان سے محبت کا نتیجہ تھا کہ برابر ان کے نقش قدم کو سامنے رکھا انہوں نے. جس طرح مرحوم مولانا عبدالباری ندوی نے اپنی زندگی میں کارنامہ انجام دیا اور ہزاروں کو پروان چڑھایا، اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں. اور ان کے غیر معمولی تعلق کی وجہ سے ان کی قبر پر بھی مرحوم جاتے رہے، برابر ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. ان سب کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس جلدی بلا لیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس لانا چاہتا تھا اور ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنا چاہتا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اور ان کے تمام عزیز و رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب نوجوانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا